به خلوتی که سخن می شود حجاب آنجا، حدیث دل به زبان نگاه می گویم. وہ خلوت جہاں پر سخن، بات، آواز یا حرف حجاب بن جاتا ہے، وہاں میں اپنے دل کی بات نگاہوں کی زبان سے کہتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو صوفیاء اور جو عرفاء اور جو اہل نظر ہیں اور جو انہوں نے کلام لکھا ہے، چاہے نثر میں ہو چاہے شاعری میں ہو، اس میں انہوں نے فوقیت دی ہے یا ترجیح دی ہے خاموشی کو کلام پر یا تکلم پر یا گفتار پر۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب گفتگو یا بات بنیادی طور پر کیا ہے، کوئی خیال آپ کے ذہن میں آئے گا، آپ کے دل سے اٹھے گا اور آپ اس کو الفاظ کا لبادہ پہنائیں گے۔ اصل اس کا معنی یا وہ خیال ہے جو آپ کے دل یا ذہن میں ہے۔ اب وہ خیال اور وہ معنی تو بے انتہا ہو سکتا ہے، اس کی بے انتہا جہتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب آپ نے الفاظ میں اس کو کہہ دیا کہ چند الفاظ کے مجموعے میں اس کو ادا کر دیا، تو پھر وہ مقید ہو جائے گا، پھر وہ انہی الفاظ کے دائرے میں اور اس کے دائرے کار میں سمجھا جائے گا۔ شمس تبریزی جو مرشد تھے مولانا روم کے، جلال الدین محمد بلخی کے، اور ایک بہت ہی غیر معمولی اور بہت عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے، ان کے ہمارے پاس ڈسکورسز ہیں مقالات شمس کے نام سے۔ اس میں انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی اسی تناظر میں، کہتے ہیں کہ میں بات کو یا سخن کو کہتا نہیں ہوں، وہ میرے اندر رہتا ہے اور ہر لحظہ نیا رنگ بدل کر اور نئے معنی کے ساتھ آشکار ہوتا ہے، کیونکہ میں اسے لفظوں میں ادا نہیں کرتا اور میں اس کو مقید نہیں کرتا۔ اب یہ کیسی عجیب اور کیسی ماورائے عقل بات ہے۔ اچھا، اسی طرح جلال الدین محمد رومی، جن کو اقبال نے اپنا مرشد مانا معنوی طور پر اور شاعری میں بھی، اور ان سے کسب فیض کیا، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اور جاننا چاہیے کہ رومی نے کبھی بھی اپنے تخلص کے طور پر اپنے کلام میں لفظ رومی استعمال نہیں کیا۔ رومی کا تخلص تھا خاموش، خاموش یا خاموشی یا اس کا کوئی بھی معنوی بیان ان کے اکثر غزلیات کے آخری جو مقطع ہے اس میں آتا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ پوری فارسی شاعری کی تاریخ میں بالکل یکتا و یگانہ مثال ہے، یعنی آپ کو کسی اور شاعر کا ایسا تخلص جو ایک تو اس کے نام سے ہٹ کر ہو اور دوسرا ایک ایسا معنی ہو خاموش، لیکن رومی نے بہرحال اس لفظ کو اپنے تخلص کے طور پر چنا، اور اس میں ظاہر ہے یہی پیغام ہے کہ جو خاموشی ہے اور جو اس کی معنویت ہے اور جو اس کا جمال ہے اور جو اس کی کثیر الجہتی ہے، وہ بہت بڑھ کر ہے اور وہ بہت زیادہ توجہ اور ترجیح دیے جانے کے لائق ہے گفتار کے مقابلے میں۔ اسی طرح ایک اور شاعر جس سے اقبال نے بہت فیض حاصل کیا، بہت اکتساب کیا، اور انہیں بھی اقبال مرشد کامل کہتے ہیں، بے دل۔ سب کے ہندی کے شاعروں میں اگر کسی نے بہت خوبصورت پیرائے میں اور بہت مختلف اسالیب میں خاموشی کو اور اس سے وابستہ معنویت کا پرچار کیا ہے تو وہ بے دل ہے۔ مثلا ان کا ایک شعر دیکھیے، اور عجیب شعر ہے: جایی که خاموشان ادب انشای صحبتند، وہ جگہ جہاں پر خاموش لوگ یا خاموش طبع لوگ ادب انشای صحبتند، ادب کے پیرائے میں محو تحریر گفتگو ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں خاموش طبع لوگ ادب کے پیرائے میں محو تحریر گفتگو ہیں، آئینه باش پای نفس در میانه نیست، وہاں تم آئینہ بن کے رہو، آئینے کی طرح ساکت اور خاموش اور حیران نہ ہو۔ پای نفس در میانه نیست، وہاں تو سانس کے قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ کیسا شعر ہے، اور کیسا آپ دیکھیے کہ معنویت اس میں بیان ہوئی ہے خاموش رہنے کی۔ اور جو ہمارا کلاسیکی نظام تربیت تھا اس میں بھی جب ایک شاگرد کو یا جو ایک مبتدی ہے اس کو اس کی تربیت کی جاتی تھی تو اس کے بہت ابتدائی
نظام تربیت میں خاموش رہنا اور بزرگوں کی محفل میں ادب سے بیٹھنا بہرحال سکھایا جاتا تھا۔